बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। जैसा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, ये हमारे छत का व्यू है। तो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत मौसम बना हुआ है। अल्लाह ताला की खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान का दिलो दिमाग फ़्रेश और ख़ूबसूरत हो जाता है। तो दोस्तों, दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम के बाद। हमने अपना आगाज़ किया, वही अपने पुराने काम, वही पुरानी रूटीन और वही पुराने हम। तो सुबह का नाश्ता बनाने के लिए मैंने गर्मी की वजह से बच्चे नाश्ता नहीं करते, ख़ुद भी बड़ों का भी दिल नहीं करता, तो इसलिए हम जब भी फ्रूट वगैरह लेकर आएँ तो सुबह नाश्ते में जूस बना लेते हैं। तो सुबह नाश्ते के लिए फिर मैंने मिल्क शेक बनाया, सब बच्चों को दिया और ख़ुद भी लिया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद चाय का कप लिया और हम फ्रेश हो गए। जी हाँ दोस्तों, बस इतनी सी बात है। सुबह गर्मी में कुछ ना कुछ खाया जाता है इतना ज़्यादा, और ना ही कुछ पिया जाता है, इसलिए जितना हल्का फुल्का हो तो उतना ही हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही नाश्ता कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने फिर स्टार्ट किया अपनी वही रूटीन। जैसा कि दूसरे लोग बाहर काम पे जाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हमारा भी यही काम है। जैसे ही सब लोग अपने अपने काम को निकलते हैं तो हमारा भी यही काम स्टार्ट हो जाता है, हम भी अपनी जॉब पे चले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही जॉब है। अल्लाह के फजलो करम से जब हम घर में बैठे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अपने घर दिए सबको। अल्लाह ताला अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो घरों में फिर घर का ख्याल रखना, उसकी ज़िम्मेदारी उठाना, ये हमारा ही काम होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने घर की साफ़ सफाई करनी होती है, फिर हम उसके बाद हम रेस्ट भी करते हैं, अपनी मर्ज़ी का खाना भी बनाते हैं और हम फिर जो चाहे अपनी मर्ज़ी का काम भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी रूटीन को बहाल करने के लिए अपने जो काम काज हैं उन्हें समेटते हैं, अपने घर को समेटते हैं, फिर हम सुकून से बैठ जाते हैं। क्योंकि घर सिमटा हुआ हो, साफ़ सफाई हो, तो इंसान का जहन भी मुतमिन रहता है, उसका मूड भी फ्रेश रहता है और इंसान तवाना रहता है। जी, तो इसलिए तो जैसे ही सुबह वैसे मैं किचन में गई तो मुझे थोड़ा बुरा फील हुआ, कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि किचन में काफ़ी सारा गंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि गर्मी की वजह से इतनी हाथ सफाई नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए आज मैंने उसकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की। तो इसलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की है, बर्तन वगैरह धोए और सारा काम क्लियरली किया। जी, तो इस वजह से मुझे काफ़ी देर भी हो गई, खाना भी लेट हो गया। तो लेकिन जब काम, अक्सर लोग कहते हैं कि हम ये घर बैठे सोचते हैं अक्सर, और ख़वातीन भी कहती हैं कि हमारा तो बस दिन का यही काम है, झाड़ू दिया, बर्तन दिए, ये वो किया। लेकिन हमारी भी ये जब हमारा घर है तो ये भी हमें एक खुशू खुजू से काम करें तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। तो इस बात को जहन में रखते हुए मुझे एक बात याद आई कि एक औरत थी जो अपने घर में, एक छोटे से घर में रहती थी अपने बच्चों के साथ और अपने घर का काम काज करती थी। तो एक दिन उसके जहन में भी आया कि मेरी क्या लाइफ है, सिर्फ मेरी यही ज़िंदगी है कि घर का झाड़ू पोछा करना और अपने बच्चों की देखभाल करना, और मेरा और कोई काम नहीं है। तो जैसे उसने ये सोचा कि मेरा और कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ यही काम है, तो जैसे उसने ये सोचा तो अल्लाह ताला ने उसके जहन में एक ये ख्याल डाला कि उसकी नज़र अपने बच्चों पे पड़ी। जैसे उसने अपने बच्चों को देखा तो बच्चे माँ को देख के बहुत खुश हुए, भागते हुए माँ के पास आए और बहुत प्यार किया। तो अल्लाह ताला ने उसके जहन में ये बात डाली कि मेरी वजह से तो मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी वजह से तो मेरा घर समेटा हुआ है, मेरी वजह से तो मेरा घर सेव है, तो मैं तो बहुत अहम हूँ। तब उसे पता चला कि मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हूँ अपने घर के लिए। तो उसने फिर उसी दिन से अपना हर काम खुशी से करना स्टार्ट कर दिया। हर काम में खुशी, हर काम में खुश होके और बहुत खुश दिली के साथ और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ वो काम करती। तो अल्लाह ताला ने उसके घर में फिर ऐसी बरकत डाली, ऐसी बरकत अल्लाह ताला ने दी कि उसके हर रिस्क में भी बरकत, उसके घर में बच्चों की खुशहाली,
اس کے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں برکتیں شامل کی، اور ہر بندہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی خوش اخلاقی کی تعریف کرتے لوگ۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کا بھی صلہ دیتا ہے، اگر میں ہر وقت کوستی رہتی کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ سکون نہ دیتا۔ سکون بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے سکون، جو نہ دولت سے ملتا ہے نہ پیسے سے ملتا ہے، کسی چیز سے بھی سکون نہیں ملتا جب تک اللہ کی طرف سے سکون نہ دیا جائے۔ تو وہ اس بات سے یہ سبق میں نے خود یہ سبق حاصل کیا کہ اگر ہم چھوٹا سا کام بھی خوشی کے ساتھ اپنا سمجھ کے محنت سے کریں تو اسی میں ہمیں تسلی اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہم مطمئن اور پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کا ایسا صلہ دیتا ہے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے، ہمیں جب محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے، تو ہم اپنی ساری گلے شکوے اور ساری اپنی جو ہماری نظر میں بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہمیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، اور ساری اپنے گلے شکوے ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر بہت بڑے انعامات کر رکھے ہیں، لیکن انسان کو سمجھ دیر سے آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہم بہنیں گھر بیٹھی ہیں تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم بھی کہ کوئی جاب کر رہے ہوتے، ہمارا کوئی بزنس ہوتا، ہم کوئی آگے بڑھ چکے ہوتے، ہم اپنے لیے وسائل پیدا کر چکے ہوتے، ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے، خود مختار ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جہاں رکھتا ہے نا وہ بہترین جگہ پر رکھتا ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ انسان کے لیے بہترین وسائل بھی پیدا کرتا ہے، اور انسان کو ایک اچھی پوسٹ پہ اس نے رکھا ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کو نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہاں اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ مجھے تو لگتا ہے ہمیشہ انسان کو دیر سے ہی سمجھ آتی ہے۔ انسان اگر وقت پہ سمجھ جائے، وقت پہ ہر کام کرنے لگ جائے، جیسا کہ بڑے بزرگ بھی کہہ گئے ہیں کہ ہر کام وقت پہ کرنا چاہیے، وقت کی پابندی پہ بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن ہم لوگوں نے اس وقت کی پابندی کو نہیں سمجھا، ہم صرف اسے ایک مضمون کے طور پر لیتے، لیکن اس کا مطلب ہم نے نہیں سمجھا، لیکن دیر سے ہی صحیح، لیکن اگر سمجھ آ جائے انسان کو تو وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے لیے جس چیز کا انسان کے پاس فن ہے، جو بھی ہنر ہے، جو چیز بھی انسان کے پاس ہے نا، اس دور میں انسان کو چاہیے کہ اسے اپنے یوز میں لائے، اس کا فائدہ اٹھائے، اسے استعمال کرے۔ فارغ گھر میں بیٹھنا بالکل یہ 100% ہے کہ فضول بات ہے، لیکن انسان کرنا تو وہی ہے جو انسان کر سکتا ہے، جہاں تک کر سکے وہاں تک ضرور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ کر کے انسان کی محنت میں برکت ڈالتا ہے، اور ایک نہ ایک دن انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو محنت کر، تیری محنت میں برکت میں ڈالوں گا۔ تو ایک کام کو ہاتھ میں انسان پکڑ لینا، بس اسے کہے کہ میں نے اس پہ دل لگا کے محنت کرنی ہے، تو چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو وہ فراخی ضرور عطا کرتا ہے، انسان کو سکون، خوشی، کامیابی، اس میں وہ ساری چیزیں وہ ڈال کے اسے ضرور دیتا ہے ایک دن۔ یہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا کوئی بھی کام کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو دوستو آج گرمی بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن میں نے آج سوچا کہ آج میں کچن کی ڈیپ کلیننگ کروں گی، تو میں نے آج بہت ٹائم لگایا، اور کافی ٹائم لگانے کے بعد میں نے آج کچن کو صاف کیا، اور مجھے کچھ تسلی ہوئی، سکون ہوا۔ میرا کچن ہے تو بہت ابھی چھوٹا اور بالکل رف سا ہے، بالکل ابھی تک کچھ بھی اس میں مینٹین نہیں کیا ہوا، تو لیکن آہستہ آہستہ اللہ کرے گا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا گھر بھی ابھی تک انکمپلیٹ ہے، تو جیسے گھر کمپلیٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ کچن بھی جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ ابھی تک کچن مکمل نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ سادہ سا اور چھوٹا سا رکھا ہوا ہے گزارے کے لیے، لیکن اسے بھی صاف ستھرا رکھنا تو ہمارا اپنا فرض ہے۔ تو جیسے ہی میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم کافی اوور ہو چکا تھا، تو پھر میں نے جلدی سے یہ آلو کا بھجیا بنایا، سبزی بنانے میں تو کافی ٹائم لگنا تھا، تو کھانے کے لیے لیٹ ہو چکے تھے، تو میں نے پیاز اور آلو، ٹماٹر، سبز مرچ، نمک مرچ ساری چیزیں ایک باری ڈال کے اوپر رکھ دی، تو تھوڑی دیر بعد اس میں پانی ڈالا، آلو گل گئے تو میں نے بھون کے تو وہ دوپہر کے کھانے کے لیے سادہ سا کھانا بھی بنا لیا۔ جیسا ہمارا سادہ سا کچن ہے ویسے ہی ہم سادہ کھانا بھی کھاتے ہیں، تو سادہ سا کھانا بنا لیا، ساتھ میں نے روٹیاں بنا لی، اور ہمارا دن گزر گیا۔ اور جیسے ہی
کھانا بنا تو اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ سے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن صفائی کرتے ہیں تو اس دن آندھی آ جاتی ہے اور جس دن نہیں کرتے اس دن مہمان آ جاتے ہیں، تو بالکل ویسا ہی ہوا۔ اتنی تیز آندھی، بارش، طوفان، یہ ساری چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی گرمی بہت زیادہ تھی، اللہ نے گرمی کا زور توڑا اور ہمارا موسم بہت اچھا ہو گیا، بہت ہی خوبصورت موسم ہو گیا۔ گرمی ایک دم سے کم ہو گئی ہے، اتنی جو تیز ترین اور سخت گرمی تھی نا اس سے اللہ تعالیٰ نے افاقہ دیا، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو روز لوگ کہتے تھے کہ اللہ کرے بارش آ جائے، اللہ کرے بارش آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بارش دی اور گرمی کا زور توڑا، اللہ کا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور جس حال میں بھی وہ رکھے اسی میں ہی ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی میری روٹین۔ اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو معذرت، اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا جی، لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کیجیے گا، فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ مجھے فی الحال آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو بھی جس کام میں بھی آگے نکل رہا ہے بجائے اسے کہ اسے غلط کہیں یا اس کی نیگیٹیوٹی تلاش کریں، بہتر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ قطرہ قطرہ مل کے ہی دریا بنتا ہے اور ایک ایک کر کے ہی ہزاروں جمع ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جہاں بھی کسی کو جس قسم کی بھی ضرورت ہو مدد کی تو اسے اس کے مدد ضرور کرنی چاہیے۔ تو دوستو آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور یہ دیکھیے ہمارا آج کا جو موسم بنا، بارش، آندھی، طوفان اور بہت اچھا موسم بنا۔ تو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔